Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Majib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. بات کریں گے کہ پاکستان کے اشرافیہ اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، چیف آف آرمی اسٹاف جنہوں نے اپنے دشمن کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا اور پھر اپنے محسن کے ساتھ اختیار کیا، اس پہ تھوڑا سا اینالائز کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب کلبھوشن یادیو کو اریسٹ کیا گیا، یہ وہ بندہ تھا جس نے پاکستان میں ہزاروں اگر سینکڑوں ہزاروں دہشت گردی کے حملے کروائے، اور اس میں سب سے بڑا جو حملہ تھا وہ اے پی ایس پہ تھا، جس میں ہمارے نوجوان 150 بچوں کو قریب اس نے لقمہ اوجل کر دیا اور سب کے سامنے بچوں کے، ہمارے نوجوان فیوچر نسل کی چیتھڑے اڑا کے رکھ دیے۔ اس کو آپ اریسٹ کرتے ہیں، اس کو پورا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے حساب سے اس کو ہیومن رائٹس کو مینٹین کرتے ہوئے اس کو کاؤنسل ایکسس دیتے ہیں، اس کو فیملی کے ساتھ ملنے کا ایکسس دیتے ہیں، اس کو پورے وقار کے ساتھ رکھتے ہیں جس طرح آپ کا کوئی اسٹیٹ گیسٹ ہوتا ہے۔ اسی ملک کے دشمن نے آپ پہ حملہ کرتے ہیں، بالاکوٹ میں اٹیک ہوتا ہے، آپ کی سوورنٹی چیلنج ہوتی ہے، آپ نے تھوڑا سا اپنی غیرت مندی دکھاتے ہیں، اس وقت جہاز گرایا جاتا ہے، اس کا جو پائلٹ ہوتا ہے ابھی نندن، اس کو بڑے عزت اور وقار کے ساتھ چائے پلا کے اور واگا بارڈر سے واپس اپنے وطن میں بھیج دیتے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ آپ عمران خان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ وہ شخص، پہلے ذرا عمران خان کا آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے۔ واحد آدمی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو عزت ملتی ہے پوری دنیا میں۔ پاکستان اگر دنیا کے کونے کونے میں اس وقت پہچانا جاتا ہے تو عمران خان کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ برانڈ ہے جس نے پاکستان کو ریکگنیشن دی ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ عمران خان نے آپ کو 1992 میں ورلڈ کپ آپ کو لا کے دیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں آپ کو عزت ملی۔ جب اس نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لی تو فلینتھرپی میں اس نے قدم رکھا تو آپ کو کینسر ریسرچ ہاسپٹل بنا کے دیا، دنیا کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنایا۔ لاہور میں کامیاب تجربے کے بعد پشاور اور کراچی میں انہوں نے وہ مانیومنٹل بلڈنگز تیار کی جس میں دنیا کی ٹاپ ناچ ڈاکٹرز کو لا کے غریب عوام کو 75% فری علاج معالجہ آپ کو فراہم کیا، کیونکہ اس کو غریب کا در تھا۔ پھر پچھلے 27 سالوں میں جو پولیٹیکل سٹرگل کیے، اس میں اس کا ایک ہی منترا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے غریب عوام کو، پسے ہوئے طبقے کو انصاف مل سکے۔ یہ جو اشرفیہ ہے، یہ جس نے پاکستان کے سارے ریسورسز پہ، ساری پاورز پہ قبضہ کر رکھا ہے، ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو جن کی وجہ سے وہ ساری دولت، ساری پاور انجوائے کرتے ہیں، ان کو ان کے بنیادی حقوق دلائے جا سکیں۔ عمران خان نے ایجوکیٹ کر کے، عمران خان نے پولیٹیکل موومنٹ چلا کے ایجوکیٹ کر دیا۔ آج آپ نے اس کو اریسٹ بھی کر لیا۔ 14 مہینے کی لگاتار کوشش کے بعد پہلے آپ نے اپنے ملک کو تباہ کیا، اپنی اکانومی کو تباہ کیا، آپ نے لوگوں کے ہیلتھ کارڈ آپ نے واپس لیے، آپ نے لوگوں کو آٹے کی لائنوں میں لگا دیا، آپ نے لوگوں کو بجلی کے بلوں کی صورت میں بم پھاڑے، آپ نے لوگوں کا روزی پانی چینی بند کر دیا، اور آپ نے پھر آج اپنے آپ کو وقت کا فرعون سمجھتے ہوئے عمران خان کو اریسٹ کر کے ڈیتھ سیل میں ڈال دیا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان کا کیا قصور تھا؟ عمران خان کا یہی قصور تھا کہ اس نے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دیے، عمران خان کا یہی قصور تھا کہ اس نے لوگوں کو اویئرنیس دی، عمران خان کا یہی قصور تھا کہ انہوں نے ان کی صحت کے لیے، ان کی آبیاری کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے یونیورسٹیاں بنائی، کالجز بنائے، ہاسپٹل بنائے، ویژن دیا، عزت دی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی ایمان کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ عمران خان صرف پاکستان کا یا چند ایک لوگوں کا یا 92% یا 20 کروڑ لوگوں کا لیڈر نہیں ہے۔ عمران خان اس وقت لارجر دین لائف، وہ 2 بلین مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اس نے جا کے UN کے اندر اسلاموفوبیا کو دور کرنے کے لیے ریزولوشن پاس کروائی، اور یہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے کام کیا، اقوام عالم کے لیے کام کیا کہ دنیا میں پیس ہو، کیونکہ ہم جو بڑے بڑے علماء پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں، ان میں اندر یہ اتنا کرج اور جرت نہیں ہوئی کہ وہ وقت کے فرعونوں کے سامنے کھڑا ہو کے یہ بتا سکیں ان کو کہ اسلام پیسفل مذہب ہے، اسلام بھائی چارے کا مذہب ہے، اسلام ٹیررسٹ نہیں ہے۔ تو اس نے جا کے پوری دنیا کو ایجوکیٹ کیا اور پھر انہی سے ریزولوشن پاس کروائی اسلاموفوبیا کے اگینسٹ، مسلمانوں کو اکٹھا کر رہا تھا۔ یہی اس کا قصور تھا۔ اس کے ساتھ یہ ظلم اس لیے بھی ہوا
کہ جب قادیانیوں کے خلاف بھٹو نے بل پاس کروایا، لا بنایا پاکستان کے اندر، تو بیسیکلی اس نے سائن کرتے ہی کہا تھا کہ میں نے اپنی ڈیتھ پیپر پہ سائن کروا لیا ہے، کیونکہ اب یہ لوگ مجھے زندہ نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہی پرائس ہے۔ اب جب عمران خان آپ کو مدینہ کی ریاست، حضور سے محبت، قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کو پڑھنے کی تعلیم دیتا تھا کہ اس کو پارٹ آف دا کریکولم اور سلیبس بنایا جائے، تو آپ سے برداشت نہیں ہوا، تو آپ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل کے آج آپ نے اس کو نظر بند کر کے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے۔ جو اس کے ساتھ غیر انسانی حرکات ہو رہی ہیں، قابل مذمت ہیں، قابل رحم ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے قابل شرم ہے۔ اس نے اپنا وقت گزار دیا، وہ امر ہو گیا، وہ لیڈر بن گیا۔ وہ ہسٹری میں ایک اس کا کمپیریزن کیا جائے گا مارٹن لوتھر کنگ کے ساتھ، اس کا کمپیریزن کیا جائے گا نیلسن منڈیلا کے ساتھ، اس کا کمپیریزن کیا جائے گا گاندھی آف انڈیا کے ساتھ، لیکن آپ ہسٹری میں ٹریش بن کے ختم ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔